بھی جا رہا ہوں، لوگ کیا کہتے؟ حضرت مسلمانوں کی بچیاں مذہب چھوڑ کر اوروں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو آپ تقریر کریں کہ بچیاں نہ جائیں۔ میں نے کہا تقریروں سے انہیں روکا نہیں جا سکتا، تم اپنے نکمے پن سے پہلے توبہ کرو اور ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ جملے اگر تلخ ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن درد بھری تحریریں بچیوں کو نہیں روک سکتی، درد بھری تقریریں بچیوں کو، جانے والی بچیوں کو اور نوجوانوں کو نہیں روک سکتی۔ پہلی بات تو یہ کہہ دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں 30 لاکھ چلی گئیں، 40 لاکھ چلی گئیں، 50 لاکھ چلی گئی، وہ جھوٹے، مکار، کذاب اور دجال ہے۔ کوئی 40-50 لاکھ نہیں گئی، یہ جھوٹ ہے، اور نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو ڈیمیج کرنے کی یہ ایک سازش ہے اسلام دشمن طاقتوں کی۔ اتنی نہیں گئی، اس لیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج بھی کسی کی ماں میں اتنی پرہیزگاری اور حیا نہیں ہے جتنا مسلمانوں کی بیٹیوں میں اللہ نے حیا رکھا ہے۔ ہاں، آج بھی قوم کی بیٹیوں میں اتنی حیا موجود ہے، تو پھر تم میڈیا کے بکنے پر کیوں بکتے ہو کہ اتنے لاکھ چلے گئی؟ ارے میڈیا کہہ دے چاند آیا تو میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، تو میڈیا کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان لیتے ہو؟ کیسے مان لیتے ہو؟ آج بھی ہماری بیٹیوں میں حیا ہے، غیرت ہے، لیکن چند گئیں، اگر گئی ہیں یہ ہے چند گئیں، انگلیوں پہ گن سکتے ہو، کیوں گئیں؟ قصوروار کون ہے؟ ہمارے اندر سے مدد کا جذبہ گیا۔ ابھی میں ایک دوست نے کلپ بھیجا، دوپہر میں سن رہا تھا، تو وہ کلپ کسی سلجھے ہوئے انسان کی مجھے نظر آئی، تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی کے بارے میں پتہ چلا، ایک لڑکی کی بارے، توجہ کریں آپ، اس طرف کریں توجہ، ایک لڑکی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کسی اور کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ تو کچھ سنجیدہ علماء نے مشورہ کیا کہ ایک بار چل کے تحقیق تو کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط ہوگی تو بتا دیا جائے گا لوگوں کے کہ غلط ہے، پروپیگنڈا ہے، اور صحیح ہوگی تو ذرا دیکھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ میں اپنے جوانوں کی توجہ اس پہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے جلسہ اس لیے رکھا کہ بھیڑ اکٹھا کریں تو ہو گئی، آپ کا کام ہو گیا، لیکن اگر آپ نے جلسہ اس لیے رکھا کہ آپ انقلاب لانا چاہتے اور کسی کا درد دل سن کر آپ بھی دل میں درد پیدا کرنا چاہتے، تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ چند سنجیدہ لوگ وہاں تک پہنچے اور دروازے پہ دستک دی، اور جب دروازے پہ دستک دی تو ایک لڑکی خوبصورت سی اپنے منہ کو چھپا کر اس نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر کے اس نے چلی کٹی سنانی شروع کر دی۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، شاید یہ درد عورتیں زیادہ سمجھ سکیں مردوں سے زیادہ۔ اس نے منہ پہ کپڑا رکھ کر کے جلی کٹی سنانی شروع کر دی، اور کہنے لگی اسی لیے آئے ہو میرے دروازے پر کہ تم بھی مجھے گالیاں دو؟ اتنی گالیاں سارے لوگ دے چکے دروازے پر آ کر کے، گندی گندی سنا چکے، غلیظ اور مغلظات سنا چکے، اب تم بھی آئے ہو گالیاں دینے کے لیے، تو دے لو، اپنے دل کے ارمان تم بھی نکال لو۔ وہ بہت کچھ کہہ چکی، لیکن چونکہ عالم کی پہچان، علم کس کے پاس کتنا ہے اس کی پہچان اس کے حلم سے ہوتی ہے۔ علم کی پہچان حلم سے، حلم کہتے صبر کو، جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا صبر کا پہاڑ ہوگا۔ بہت صبر سے ان علماء نے بات کو سنی، جو بھی جانے والے یا جو اچھے صالحین جو لوگ تھے انہوں نے بہت حلم سے، جب وہ کہہ چکی اور اپنے دل کو ہلکا کر چکی، تو پھر انہوں نے کہا جو آئے تھے گالیاں دینے کہ تم نے کسی اور کے ساتھ گھر بسایا اور گالیاں دے کر مغلظات بک کر وہ چلے گئے، ہم ان میں کے نہیں ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم نے کسی اور سے شادی کی ہے؟ جب اس کو ایسا لگا کہ یہ کچھ سنجیدہ لوگ ہیں تو اس نے اپنے گھر میں بلا کر ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا یہ بات صحیح ہے کہ میں نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟
تو اس وقت اس نے مزید اپنی 2 بہنوں سے کہا کہ میری یہ بہن، اس کی عمر 30 سال کی ہے، اس کی عمر 28 سال کی ہے، اور ان کو بھی ابھی رشتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بھی رشتہ لے کر کے آتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میری بہن، اس کی عمر 30 سال کی، اس کی 28 سال کی، اور ابھی ان کو رشتے نہیں ہیں، اور رشتے نہیں ہیں، اور میں نے جو یہ فیصلہ کیا تو مجھے کسی نے ابھارا نہیں اس پر، پتہ نہیں یہ بات بیان کرنے والے نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن بات کتنی قابل غور ہے کہ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھے کسی نے اکسایا نہیں، یہ فیصلہ میں نے خود کیا کہ آپ میرے باپ کو دیکھیں کہ وہ فالج ہو گیا، اس کو پیرالیسس ہو گیا اس کو، اور اب وہ کمانے دمانے کے قابل نہیں، تو یہ فیصلہ میں نے خود کیا کہ جب کوئی بھی رشتہ لے کر کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرا کلر اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم تجھے کر تو لیں گے، مگر جب کلر پہ ہم سمجھوتا کریں گے، مگر جہیز کے معاملے میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکیں گے، تو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے، اور ان کے بھی رشتے نہیں ہیں ابھی۔ تو جب اتنا معاملہ مشکل کر دیا گیا کہ ہمیں کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ جو آتا ہے بڑے سے بڑے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، جو مطالبہ نہیں کرتا وہ انڈائریکٹ بہانے سے باتیں کرتا ہے جہیز کی، ہم کیا کریں؟ ہم اپنے باپ کا بوجھ بن کر تو رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک اور خاتون کا ڈائریکٹ اس کا انٹرویو آیا، اس نے کہا 41 مسلمان لڑکوں نے مجھے ریجیکٹ کیا، تب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کرنا۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو درد کی بات۔ پھر وہ جو گئے تھے سنجیدہ لوگ تھے، انہوں نے پوچھا چلے تم نے شادی تو کی، تو کیا تم اللہ کو ایک مانتی ہو ابھی؟ کہا میں بالکل اللہ کو ایک مانتی ہوں۔ تم رسول اللہ کو آخری نبی مانتی ہو؟ کہاں؟ اس نے کہا میں اب بھی ایمان پر ہوں، میں مرتد نہیں ہوئی ہوں، لیکن حالانکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس نے اتنی بڑی جہاد، میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف نقل کر رہا ہوں بات کو۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کافر کی بیٹی کو، توجہ کرنا، ایک کافر کی بیٹی کو بغیر دوپٹے کے دیکھ کے رو پڑتے ہیں اور تڑپ جاتے ہیں، اور اپنی چادر اس لڑکی کے سر پہ ڈال کر کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، تو جب کافر کی بیٹی کو بغیر دوپٹے کے دیکھ کے رسول اللہ کی تڑپ، آنکھ میں آنسو اور بے چینی اور بے قراری کا یہ عالم ہے، تو اللہ اکبر، ایک باپ اپنی بیٹی سے جتنا پیار نہیں کرتا، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ رسول اللہ اپنی امت کی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ جب کوئی بیٹی 30 اور 35 اور 28 سال کی عمر میں کنواری اپنے بستر پر اس لیے تڑپتی ہوگی، اپنے بستر پہ اس لیے سسکتی ہوگی کہ اس کا رنگ زیادہ گورا نہیں ہے، اس لیے حضور کا کوئی امتی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بیٹیاں اس لیے تڑپتی ہوگی کہ اس کے باپ کی غربت نے اس کے رشتے کو روک رکھا ہے، تو بتاؤ قبر انور میں رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف داڑھی ٹوپی اور جمعہ کی 2 رکعت کے مسلمان بننے والوں، کبھی اپنے نبی کے دل کا خیال کیا؟ آخر مسلم نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے حضور علیہ السلام کی امت کی بیٹی کی آبرو بچانا ہے تو میں نے کسی سانولے رنگ کی لڑکی کو بھی اپنی بیوی بنانا ہے، میں نے کسی غریب لڑکی کو بھی اپنی بیوی بنانا ہے۔ سبھی اگر سفید چمڑی دیکھیں گے تو سانولے کلر کے لوگوں کو کون اپنائے گا؟ وہ آپ نے کس کے لیے چھوڑ رکھا ہے اور آپ نے کس کے بھروسے چھوڑ رکھا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اگر آج مسلم نوجوان صرف یہ سوچ کر کے کہ رسول اللہ کی امت کی بیٹیوں کا ایمان خطرے میں ہے، میں ان کا ایمان بچانے کے لیے کالی ہو سانولی ہو کتنی ہی غریب ہو میں اس کو بیوی بنا کر کے لاؤں گا، تو انشاءاللہ مدینے کے تاجدار کی ایسی نگاہ کرم ہوگی کہ اللہ قیامت تک تیری
नस्लों में खूबसूरत औलाद पैदा फरमा, इसलिए कि उनके करम की बात है। हमने किसी का बोझ उठाने की कोशिश नहीं की। इशरत और राहतों में रहने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दुआ थी, ए अल्लाह मुझे गरीबों के दरमियान रख, गरीबों में रख और गरीबों ही में दुनिया से उठा, और क़यामत के दिन मेरा हश्र तेरे गरीब बंदों के साथ फरमा। आपसे पूछना चाहता हूं, हमने आज सिर्फ बड़ी बातें की है, बस कोई क्लिप आ गई मोबाइल पर तो बहुत बड़ा मुसलमान है, इसने जिम्मेदारी समझा कि उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। सिर्फ क्लिपों को फॉरवर्ड करने से हालात नहीं बदलने वाले, हमें कुछ सोचना होगा। इर्तिदाद के इस फितने से निपटने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुर्बानी देनी होगी। और बच्चियों से भी कहता हूं, इतनी बेसब्र ना बनो, इतनी नादान ना बनो कि किसी का भी हाथ पकड़ करके निकल जाए। नहीं, अगर रिश्ते नहीं आते तो तुम्हें भी समझौता करना पड़े, कौम की बेटियों को भी समझौता करना पड़े। अगर बच्चियां डॉक्टर बन जा रही हैं तो वो कहती कि मुझे भी तो डॉक्टर ही चाहिए, वो टीचर बन रही तो मुझे भी टीचर ही चाहिए, मैंने जितना पढ़ा उतना ही पढ़ा लिखा चाहिए। ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जोड़े को जोड़ा मिले। कहीं ना कहीं इंसान को समझौता करना पड़ता है, कहीं ना कहीं इंसान को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आपने वो जहन न रखा तो फिर तो आग लगनी ही लगनी है। आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ रसूलुल्लाह का हम पल्ला कौन हो सकता, हुजूर के नसब का हम पल्ला कौन हो सकता? आप मुझे बताएं तो सही, आप बताएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आला नसब खवातीन के साथ निकाह किया, लेकिन हजरत मारिया किब्तिया को अपने हरम में लाकर एक कनीज को मोमिनों की मां बना। हजरत मारिया एक कनीज है, एक कनीज को अपने घर में लाया। तवज्जो फरमाएं, रसूलुल्लाह के हरम में जब एक कनीज आ सकती है तो फिर हमारा घर क्या रसूलुल्लाह के घर से ज्यादा मोहतरम है? ये हजरत मारिया भी कनीज है, हजरत रेहाना भी कनीज है। मारिया और रेहाना ये दोनों कनीज है हुजूर की, और हुजूर ने उनको शरफ बख्शा है। कनीज तो सिर्फ कहने के लिए, समझने समझाने के लिए है, लेकिन हुजूर ने जिसको शरफ बख्श दिया हम तो उसको उम्मुल मोमिनीन मानते हैं। फिर उसके बाद आप एक बात देखें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो पहला निकाह फरमा रहे, पहला निकाह अल्लाह के रसूल जो फरमा रहे, वो 2 मर्तबा बेवा होने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा से फरमा रहे। एक मर्तबा नहीं, 2 बार बेवा हुई। मैं खवातीन से कहता हूं, जहेज की भीख मांगना छोड़ दो। हो सकता है शायद यहां ना हो, लेकिन ये लानते बढ़ती जा रही है, ये लानते बढ़ती जा रही है। अगर जहेज नहीं आया तो सास ताना देगी, नंदे ताना देगी। कैसे? वो फलानी का निकाह हुआ बाजू में तो वो तो इतना जहेज लाई, वो तो इतने कपड़े लाई। अगर भीख ही मांगना है तो फिर सीधे सीधे लोग भीख मांगने लगे। शादी के नाम पे भिखारी क्यों बन रहे हो? और आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जरा ख्याल तो करो मुसलमान होने का, ख्याल तो करो इस्लाम का, ख्याल तो करो अपने मजहब का, ख्याल तो करो अपने मसलक का। आइए